اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر یہ سمجھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور تمام امت محمدیہ سے مخاطب ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو کتاب آپ کے اوپر جو نازل کی ہے وحی کے ذریعے سے، هو الحق، وہ بالکل حق کتاب ہے، اور مصدقا لما بین یدیہ، اور یہ کتاب جو ہے پچھلی کتابوں کی بھی جو ہے تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے۔ تو پچھلی کتاب میں جو ہے زبور ہے، انجیل ہے، توریت ہے، اور سمجھیے کہ قرآن مجید، یعنی کہ جتنی بھی پچھلی کتابیں ہیں سب کی تصدیق کرتے ہوئے قرآن جو ہے ہم لوگوں کو بتلا رہا ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، بعبادہ، اپنے بندوں سے، لخبیر، باخبر ہے، اور بصیر، اور سمجھیے کہ ہر چیز کو دیکھنے والا بھی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ہر حرکت کو جو ہے، ہر چیز کو، اور سمجھیے کہ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں سب اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اور ان کو معلوم ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ثم، پھر ہم نے کیا کیا ہے کہ اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اس قرآن پاک کے جو ہے وارث، اس کو سنبھالنے والے جو ہے ہم نے اپنے بندوں میں سے ہی چن لیا ہے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کے اوپر یہ کتاب جو ہے نازل ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے جانے کے بعد اس کتاب کی ذمہ داری یعنی وراثت جو ہم کو ملی ہے وہ امت مسلمہ کو ملی ہے۔ تو اس قرآن پاک کو دیکھیے کہ لاکھوں کے اور ہزاروں کی یعنی کئی لاکھ لوگ حفاظ کرام جو ہے ہر سال حافظ بن کے نکل رہے ہیں۔ جیسے کہ اس سال کے سروے کے مطابق ہمیں جو معلوم چلا، ہمیں بھی جو واٹس ایپ پہ کسی نے بھیجا ہے کہ اس سال جو ہے پورے ہندوستان سے کم جو ہے 20 یا 30 ہزار حفاظ کرام نکلے ہیں۔ اللہ، اور علماء کرام جو فارغ ہو کے نکلے ہیں اس کی تعداد بتایا جاتا ہے 20 ہزار کے قریب، اور حفاظ کرام کی 25 یا 30 کے قریب بتلایا جاتا ہے اس سال اپنی پوری ہندوستان سے۔ تو بتائیے کہ اللہ نے جو ہے ہر سال ایسے ایسے علماء کرام نکال رہے ہیں اور حفاظ کرام حافظ بن کے نکل رہے ہیں۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس قرآن پاک کی وراثت یعنی وارث ان لوگوں کو ہم نے بنایا ہے جو ہم نے اپنے بندوں کو چن لیا ہے۔ ہم ہی لوگ ہیں، امت مسلمہ ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ کے نبی جن کے اوپر نازل کیا گیا، اور ان کے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کی ذمہ داری دے دی۔ سمجھیے کہ ہر سال لاکھوں کی تعداد میں جو ہزاروں کی تعداد میں حفاظ کرام نکل رہے ہیں، اور سمجھیے کہ پھر رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہم تراویح ہر جگہ چل رہی ہے، سب لوگ قرآن سن رہے ہیں، کہ کتنا ثواب مل رہا ہوگا۔ ایک تو جو قرآن جو حفاظ جو سنا رہا ہے ان کو تو ثواب مل ہی رہا ہوگا، جو لوگ سن رہے ہیں ان کو بھی کتنا ثواب مل رہا ہوگا۔ جی، اب آگے کہہ رہے ہیں کہ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ۔ اب یہاں پہ ایک چیز دیکھیے کہ اپنے اللہ کے جو بندے ہیں جن کو چنا ہے ان میں سے 3 قسم کے لوگ ہیں، 3 کیٹیگری کے لوگ ہیں۔ ایک یہ ہے کہ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ان میں سے ایک یہ ہے جس نے اپنے اوپر جو ہے خوب ظلم کر لیا ہو، یعنی اپنے اوپر جو ہے سمجھیے کہ پاؤں کے اوپر جو کلہاڑی مار لیا ہو، اپنے اوپر ظلم کیا ہو، وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا ہے، سمجھیے اس نے اپنے اوپر کیا کیا ہے، ظلم کیا ہے۔ تو پہلے قسم کے لوگ یہ ہیں، اور وَمِنْهُمْ مُقْتَصِد، اور دوسری قسم کے لوگ یہ ہیں جو بالکل درمیانی ہیں، یعنی کہ صرف فرض کی نماز ادا کر لیتا ہے، باقی اگر ان کا دل چاہا تو کبھی کبھی جو ہے نوافل بھی جو ہے صدقہ خیرات بھی کر دیا۔ تو یہ درمیانی کے لوگ ہو گئے، بیچ کے لوگ۔ اور وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے حکم سے وہ جو ہے اپنے نیکی میں کچھ زیادہ ہی کام کر چکے ہیں۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں دنیا کے اندر آپ دیکھے ہوں گے جو بالکل کبھی نماز کے لیے آتا ہی نہیں ہے، بالکل ایک دم گمراہی کے راستے پر ہے۔ دوسرا وہ ہے جو کبھی کبھی جمعہ کے دن یا کبھی ہوا تو دن میں فجر میں آ گئے یا عشاء میں آ گئے، کبھی دل چاہا تو نماز ادا کر لیے، نیک کام کر لیے، یہ بیچ کے لوگ ہیں۔ اور جو سب سے ہائی کوالٹی کا جو لوگ ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے کام میں نیکی میں انہوں نے بہت زیادہ کام کر لیا، فرض بھی ادا کر رہا ہے، سنت بھی ادا کر رہا ہے، نوافل بھی ادا کر رہا ہے، حدیث کی تعلیم میں بھی بیٹھ رہا ہے، تفسیر کے قرآن تعلیم میں بھی بیٹھ رہا ہے،
ہر کام جو نیک والا جو کام ہے اس میں وہ سبقت کر رہا ہے، تو یہ سب سے آگے نکل گیا۔ کون آگے نکل گیا؟ جو ہر کام کر گیا وہ کیا ہے؟ سب سے آگے نکل گیا اللہ کے فیصلے۔ تو 3 قسم کے لوگ ہیں اس امت میں، سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے قرآن پاک کی ذمہ داری جو ہے ڈالی، اور ان کو ایک وراثت ملا ہم لوگوں کو۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ذالک هو الفضل الکبیر، تو یہ اللہ کا ہمارے اوپر کیا ہے؟ بہت فضل ہے کہ نہیں؟ اللہ کا بہت فضل ہے۔ جو لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نیک کام کی توفیق دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ اصل میں دراصل کیا ہے کہ توفیق کا ملنا بہت اہم ہے کہ نہیں؟ کتابوں کا مطالعہ ہم نے کیا ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم نماز نہیں ادا کرتے ہیں، شوق سے کہتا ہے ارے ہم نماز نہیں ادا کرتے، ہم نیک کام نہیں کرتے ہیں، ارے تم لوگ جاؤ نماز کے لیے، وہ اپنے فخر سے کہتا ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا اس لیے نہیں کہ اللہ نے آپ کو توفیق نہیں دی، اور اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت نہیں کرتے ہیں، اور جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں، ہدایت ملتی ہے۔ 2 رکعت نماز کا ادا کرنا بھی جو کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے توفیق کا ملنا، یعنی کہ محبت اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کرم کر رہے ہیں، تو ہم لوگ آئے ہیں نماز کے لیے۔ اگر توفیق نہ ملے تو انسان چاہ کے بھی نماز ادا نہیں کر سکتا ہے۔ جیسے کہ فجر کے اذان کے وقت جو ہے اکثر لوگوں کی مجھے ایسا لگتا ہے کہ آنکھ کھل جاتی ہوگی، اس لیے کہ 8-9 بجتے بجتے پورا محلہ سمجھیے کہ سب سو جاتے ہوں گے، ہمارے حساب سے سب لوگ سو ہی جاتے ہوں گے اکثر بیشتر لوگ، اور فجر کی اذان اکثر لوگوں کو سنائی دیتی ہوگی، سب لوگوں کو سنائی دیتی ہوگی، اور وہ جاگ بھی جاتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ جو ہے اپنے جو ہے باہر نکل گئے گھومنے پھرنے کے لیے، کچھ لوگ جو ہے بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں موبائل دیکھ رہے ہیں، تو آنکھ تو کھل گئی لیکن اللہ کی طرف سے ان کو کیا ہوا؟ توفیق نہیں ملی، اللہ نے ان کو محبت بھری نگاہوں سے نہیں دیکھا، اللہ نے ان کو وہ فضل نہیں کیا ہے، یہ سب سے اہم ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہوا ذالک هو الفضل الکبیر، یہ بہت بھاری فضل ہے ان لوگوں پر جو لوگ نیک کام کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے توفیق کا ملنا، ان کے اوپر کرم ہونا، اللہ تعالیٰ ان کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھنا، یہ سب سے اہم ہے جی۔ اب جو ہے یہ 3 قسم کے جو لوگ ہیں، جو لوگ جیسے کہ پچھلے کہان ہے کہ جو لوگ اللہ کی کتابوں کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور جو ہم نے مال دیا ہے ان میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں چھپ کی بھی، اور جو ہے اعلانیہ کھلے عام بھی کرتے ہیں، تو ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا کہ جنات عدن یدخلونہا، وہ جنت کے اندر داخل ہوں گے، ایسے جنت کے اندر جن کے نیچے جو ہے سمجھیے کہ بہت ہی عمدہ اور اعلیٰ کوالٹی کا جنت ہے، اور یحلون فیہا، اور اس کے اندر ان کو جو ہے من اساور، ان کے ہاتھوں میں کنگن پہنایا جائے گا، من ذہب و لؤلؤا، اور ان کو جو ہے موتی پہنائے جائیں گے۔ اس کے لکھنؤ کے جو مال ہے نا لولو مال، وہیں یہاں پر بھی ہے، تو لولو کے معنی آتے ہیں موتی۔ تو جو لوگ دنیا کے اندر جو ہے کنگن اور موتی وغیرہ نہیں پہنے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے اندر پہنائیں گے، ہے کہ نہیں؟ دنیا کے اندر کتنے نوجوان ایسے اس ہاتھ میں جو وہ پہنے تھے سفید سفید، پھر اس ہاتھ میں جو ہے زنجیر، گلا کے اندر زنجیر، تو یہ لوگ دنیا کے اندر ہی مزہ کر لیں گے، جنت میں ان لوگوں کو نہیں ملے گا۔ جنت میں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سونے، موتی، جواہرات، کنگن ہم لوگوں کو پہنائیں گے، یہ ہم نہیں قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں؟ اور ایسے جنت میں داخل ہوں گے جہاں نکلنے کا تصور ہی نہیں ہے، یعنی سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہاں سے نکالیں گے، ہے کہ نہیں؟ جیسے دنیا کے اندر ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی آپ کو گھر دے رہنے کے لیے ڈر رہتا ہے کب بھگا دے، 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد، ہو سکتا ہے کب اس کا دماغ خراب ہو ہم کو بھگا دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں کہ جنات عدن یدخلونہا، ہم نے ایسا جنت تیار کر رکھا ہے جن کے اندر یہ سارے لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور ان کو ہاتھ میں کنگن پہنایا جائے گا، موتی پہنیں گے، ان کو آراستہ کیا جائے گا، مطلب ان کو سنوارا جائے گا۔ جیسے کہ دلہن کو سنوارتے ہیں نا، رخصتی ہونے سے پہلے دلہن کو کتنا اچھے طریقے سے جو ہے ان کو سجاتے ہیں، ان کا میک اپ کرتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی ہم لوگ کیا کریں گے؟ میک اپ کریں گے، سمجھیے کھلے عام۔ اور آگے کہہ رہے ہیں کہ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اللہ اکبر، اور ان کا جنت کے اندر جو ہے لباس جو ہوگا ریشم کا ہوگا۔ دنیا کے اندر ریشم کا لباس پہننا جو ہے جائز نہیں ہے، لیکن یہی اس لیے کہ ریشم کا جو لباس بہت مہنگا ہوتا ہے، بہت اس کی قیمت ہوتی ہے زیادہ، ہے کہ نہیں؟
اور اللہ تعالیٰ کیا کریں گے کہ یہ لباس ہم لوگوں کو جنت کے اندر پہنائیں گے۔ جی اب جو جتنے بھی لوگ جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے اور جب ان کو جو ہے ان کے ہاتھ میں کنگن ہوں گے، موتی پہنے ہوئے ہوں گے، تو خوشی کے مارے کیا کہیں گے کہ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، تمام تعریف اس اللہ کی ہے، اذهب عنا الحزن، جس نے ہم سے جو ہے ہماری زندگی کے اندر سے جو ہے غم کو دور کر دیا ہے کہ نہیں۔ جنت میں جانے کے بعد کوئی ٹینشن رہے گا؟ کوئی بھی ٹینشن نہیں رہے گا، نہ کھانے پینے کا، بیماری کا، نہ کوئی بیمار ہوگا، نہ پیشاب کا، نہ پاخانہ کا، کسی چیز کا ٹینشن نہیں۔ ایسا بھی نہیں ہوگا کہ ٹھنڈی کا موسم آتے ہی جو ہے ہلکی سے سردی ہو جائے، یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ نہ وہاں ڈاکٹر کا ٹینشن ہے کہ بھائی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، کچھ بھی نہیں، سارا ٹینشن ہی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن نے ان الحزن کا استعمال کیا ہے، ایسا غم دور ہوگا کہ جو کبھی لوٹ کر بھی نہیں آ سکتی ہے۔ جی اور آگے کہے کہ ان ربنا، بے شک ہمارے رب نے جو ہے لغفور، یعنی ہمارا رب جو ہے بہت غفور الرحیم ہے اور شکور، بہت ہی قدردان ہے۔ یہاں پر قدردان کا لفظ آسان لفظ میں یہ سمجھیے جیسے کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو ان کی عزت اچھی طریقے سے کرتے ہیں، ہے کہ نہیں۔ کوئی مہمان اگر آ جائے تو ہماری خواہش کیا ہوتی ہے، بھائی مہمان آئے ہیں تو ان کو کھانے پینے میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، ان کا جو ہے پینے کا گلاس وہ اچھا ہونا چاہیے، جگ بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے، ٹیبل بھی جو ہے اچھا طریقہ سے صاف ستھرا ہونا چاہیے، یعنی مہمان نوازی میں کچھ کمی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شکور، ایسا اللہ تعالیٰ قدردان ہے کہ ہماری مہمان نوازی میں کوئی کمی نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ۔ اور وہاں پر بندہ جو ہے سجدہ کرنے کی خواہش بھی کرے گا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم ہمارے مہمان ہو اور ہم تمہارے میزبان ہیں۔ دنیا کے اندر تم جو ہے اللہ کی ہماری عبادت کرتے تھے، ہم نے حکم دیا تھا، یہاں ہم تم کو حکم دیتے ہیں کہ تم آرام سے بیٹھے رہو، تمہارے آگے پیچھے 70,000 فرشتے ہیں، ان کو تم حکم دو اور تمہارے دل کے اندر جو خواہش ہو وہ منگا لو۔ لیکن جنت کے اندر جو ہے نہ سجدہ کرنے کا نہ کچھ کرنے کا، اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں، یہاں نہیں چلے گا، یہاں تم ہمارے مہمان ہو، آپ کو ایک کام بھی نہیں کرنے دیں گے، ہے کہ نہیں۔ اگر ہمارے امتیاز صاحب اگر ہمارے گھر پہ آئیں گے مہمان بن کے تو میری خواہش کیا ہوگی کہ نہیں بھائی ان کی مہمان نوازی میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے اور ان سے ایک کام بھی نہیں لیں گے، ہے کہ نہیں۔ ان کے آگے پیچھے ہم گھومیں گے، ان سے ایک کام بھی نہیں لیں گے، کیوں؟ لیکن یہ ہمارے مہمان ہیں، اور کہیں کہ جب ہم آپ کے گاؤں جائیں گے تو پھر یہ ہماری مہمان نوازی کریں گے، تو ہوتا ہے کہ نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہیں گے کہ بھائی آپ لوگ جو آپ ہمارے مہمان ہیں اور ہم آپ کے میزبان ہیں، تو لہٰذا کیا ہے، ہم آپ کی میزبانی کریں گے اور آپ ہمارے مہمان ہیں، ہر چیز جو آپ کو ہم دیں گے۔ یہ جنت کا وعدہ ہے۔ یہ ساری چیزیں کب ہوں گی؟ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ، سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ کی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوں گے، ٹھیک ہے، جن کو نہ آتا ہو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے، لیکن نماز کی پابندی تو کر سکتے ہیں، ہے کہ نہیں۔ اور اللہ نے جو کچھ بھی مال دیا ہے اس میں سے 1 روپیہ ہو، 2 روپیہ ہو، صدقہ ہو، خرچ کیجیے، چھپ کے ہو یا اعلانیہ طور پر ہو۔ یہ ساری چیزیں اگر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، جنت کے اندر داخل کریں گے، اور ایسا جنت کے اندر داخل کریں گے کہ ہم کو جو بالکل سجا کے جو ہے جنت کے اندر داخل کریں گے۔ سونے ہوں گے، ہاتھ میں کنگن پہنے ہوں گے، پھر موتی وغیرہ جو ان کے ہار پہنے ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے جنت کے اندر داخل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ۔